السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ قیاس کی بحث چل رہی تھی۔ قیاس کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن یا سنت میں حدیث میں ذکر ہے اسی جیسی کوئی اور چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں کہ جب وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہونی چاہیے، جب وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ جیسے شراب کو دیکھا ہم نے حرام ہے اور اس کے اندر نشہ اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کی گئی، تو ہم نے دیکھا کہ بھنگ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے تو اس کو بھی حرام کر دیا۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ قیاس کرنے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کسی شے کا رکن وہ اس کا جز ہوتا ہے، ارکان قیاس آخری پیرا ہے، جس کے بغیر وہ شے موجود نہیں ہوتی، جیسے نماز کے ارکان قیام اور قرات وغیرہ ہیں۔ اوپر کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ قیاس کے ارکان 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اصل، یعنی جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں حکم مذکور ہوا، یعنی شراب، یہ اصل ہے۔ اور دوسری چیز ہے فرع، یعنی جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں حکم مذکور نہ ہو۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو، تو وہ جڑ ہوئی اور یہ شاخ ہوئی اس کی۔ نمبر 3 علت، یعنی وہ وصف اور وجہ جس پر مجتہد کی نظر میں اصل حکم کا دار و مدار ہو اور جو فرع میں بھی پایا جاتا ہو۔ مثلا ویسے تو چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں جو اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اس چیز کی، جیسے شراب ہے تو وہ لیکوڈ بھی ہے، اس کا کوئی رنگ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ذائقہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی کیونکہ یہ حرام ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ لیکوڈ ہونا اگر حرام ہونے کی بنیاد ہے تو پھر تو پانی حرام ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ شربت بھی حرام ہونے کی، لیکوڈ تو وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی خاص رنگت اگر حرام ہونے کی بنیاد ہے تو پھر تو اس رنگ کی ہر چیز حرام ہونی چاہیے۔ اسے پتہ چلے کہ یہ اصل نہیں ہے، اصل اس کے اندر علت جو ہے وہ ہے جس پر حکم لگا ہے، یعنی نشہ آور ہونا۔ نمبر 4 حکم، جو اصل کے لیے تو مذکور ہو اور فرع کی طرف جس کو مجتہد نے متعدی کیا ہو۔ شراب کا حرام ہونا قرآن میں حدیث میں مذکور تھا تو وہی حکم اٹھا کر ہم نے پیسٹ کر دیا، کاپی پیسٹ کیا ہے بھنگ پر، تو یہ حکم لگ گیا اس پر بھی۔ قیاس کی حجیت، قیاس کی حجیت یعنی اس کے شرعی حجت اور دلیل ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیاس کو حجت نہیں مانتے، کہتے ہیں قیاس کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو جو ہے نا قرآن و حدیث سے بڑھ کر اپنی بات کرنا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کا حکم نہیں لگایا آپ اس کو حلال حرام کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی بات ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پیچھے جتنی بھی چلتی آئی ہے امت کی علمی روایت، اس میں قیاس کو مانا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے شرعی دلائل جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجنے لگے تو ان سے یہ گفتگو ہوئی۔ اس حضرت معاذ پر ایک حاشیہ لکھا ہوا نیچے نوٹ ہے، فٹ نوٹ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے ان کی تاریخ کبیر، مرسل الا ان عدم الاتصال سند لا يمنع لانه مروی عن اصحاب معاذ وهم كلهم ثقات۔ اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کی سند کا عدم اتصال اس حدیث کے صحیح ہونے سے مانے نہیں، کیونکہ حضرت معاذ کے اصحاب جو ان کے شاگرد ہیں جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں سب کے سب ثقہ اور معتبر ہیں، تو چاہے آگے اس کی سند ہو یا نہ ہو لیکن وہ جس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ثقہ مطلب قابل اعتماد، بھروسہ۔ یہ اس لیے نیچے حاشیہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں یا اجتہاد کا انکار کرتے ہیں، مجتہدین پر چڑھ دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 ہی اصول ہیں جناب، اطیع اللہ اطیع الرسول، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے نا، تو اس کے لیے پیش بندی کے طور پر یہ بات کی گئی کہ یہ ضعیف نہیں ہے، یہ معتبر ہے۔ امام بخاری خود اس کو معتبر کہہ رہے ہیں۔
کس کا فرمایا دوبارہ؟ ہاں، یعنی تابعی کہہ رہا ہے کہ حضور ایسے نے ایسا فرمایا، تو اب ظاہر ہے کہ اسے صحابی سے سنا ہے تو جب ہی فرمایا، اتنی بات ہمیں پتہ ہی ہے۔ قال کیف تصنع ان عرض لك قضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آیا تو کس طرح فیصلہ کرو گے، یمن کا جب حکمران بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت معاذ نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ میں مذکور کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ میں تو صرف 500 آیات ہیں احکامات کی، 500 600، باقی تو جو 5000 کے قریب آیات ہیں وہ تو وعظ و نصیحت ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، حکایات ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں، احکامات تو بہت تھوڑے سے ہیں قرآن پاک میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے قیامت تک آنے والی جو شریعت کے مسائل ہیں وہ قرآن سے کہاں ملیں گے سارے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ ہو تو؟ لیکن حضور کی سنت میں تو حدیثیں، احکامات کی حدیثیں جو ہیں وہ کچھ بعض نے کہا 5000 کے قریب ہیں بس، 500 وہ ہوگی، 5000 یہ ہوگی، تو 5500، تو 5500 میں کیا قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا جواب ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے رسول نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسئلہ سنت رسول میں نہ ہو تو؟ اس پر معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں گا، یعنی پوری کوشش کروں گا کہ حق بات تک پہنچوں میں۔ کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر شاباشی کا ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس کے اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے بھیجے جانے والے عامل کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے، یعنی گویا کہ یہ ان کی فقاہت کا اور ان کی سمجھداری کا امتحان تھا، جب ان کو بھیجا جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے گویا کہ ان کو ڈگری ملی ہے۔ ہاں یہ ہے جی۔ کہنے کا تذکرہ تو ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ یہ واقعہ ہوا، لیکن اس واقعے کی رپورٹ حضرت معاذ خود نہیں کر رہے، ان کے شاگرد کر رہے ہیں، اس لیے مرسل کہا ہے اس کو۔ ان رجل من دوسرا روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنو خثعم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے والد مسلمان ہیں اور ان پر حج فرض ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے پوچھا کیا تم ان کے سب سے بڑے بیٹے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا اور وہ قرض تم ان کی طرف سے ادا کر دو تو کیا ان کی طرف سے کفایت کرے گا، ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر ان کی طرف سے تم حج کر لو۔ اس قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادائیگی کے وجوب کے حق میں اللہ کے قرض کو بندوں کے قرض پر قیاس کیا، بندوں کا قرض لین دین کا اور اللہ کا قرض حج جو عبادت ہے اس کی، تو آپ نے خود بھی قیاس فرمایا۔ اگر قیاس جو ہے ٹھیک چیز نہیں ہے تو پھر تو اس پہ بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ آپ نے اس کو سمجھایا ہے نا، حقیقت سمجھائی معاملے کی کہ جب بندوں کے پیسے دینے ہوں تو ابا نے دینے ہوں تو دو گے یا نہیں دو گے؟ کہتے دوں گا۔ تو ابا جب اللہ کا حج ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی تو اللہ کا دین ہے، اللہ کا حق ہے، تو حقوق العباد سمجھا کر پھر حق اللہ سمجھایا اس کو۔ جی جی، اگر یہ پروسیس ٹھیک نہ ہوتا تو آپ اس کی کبھی اس کی مثال نہ دیتے۔ جی نہیں، حضور تو فرما سکتے تھے، وہ تو بغیر قیاس کے فرماتے پھر بھی ہو جاتا، لیکن حضور نے جب قیاس کر کے دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا تو فرمانا ہی کافی تھا، ہاں ہاں حج تمہارے ذمہ ہے، چلو جاؤ کرو، اتنی کافی تھا۔ اچھا جی، پھر آگے تیسری روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج میں ایک بڑا کام کر بیٹھا ہوں، میں نے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اگر روزے کی حالت میں تم پانی سے کلی کر لو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تم نے جواب دیا کہ اس میں تو کچھ حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا تو پھر کس بات کا پر افسوس ہے؟ منہ میں پانی لے جانا مقدمہ ہے پینے کا اور بوسہ لینا مقدمہ ہے جمع کا،
کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لے جانے سے جب کہ حلق میں نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بوسہ کو جو کہ مقدمہ جماع کا قیاس فرمایا اور روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا۔ نمبر 4، شراب پینے کی حد کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے حضرات سے مشورہ کیا اور کہا کہ لوگ شراب پینے میں جرأت کرنے لگے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے یہ کہا کہ جب آدمی شراب پی کر نشہ کرتا ہے تو ہذیان بکتا ہے، اور اس ہذیان بکنے میں دوسروں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ آپ شراب پینے کی حد بھی تہمت یعنی قذف کے برابر مقرر کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی رائے قبول کرتے ہوئے شراب پینے کی حد بھی 80 کوڑے مقرر فرما دی۔ اس قصے میں حضرت علی نے حد اور سزا کے حق میں شراب پینے کو زنا کی تہمت لگانے پر قیاس کیا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ابو بکر کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو صحابہ نے خلافت یعنی امامت کبریٰ کو، کیونکہ نماز کی امامت کو کہتے ہیں امامت صغریٰ، اور جو معاشرے کی امامت ہوتی ہے اسے امامت کبریٰ کہتے ہیں، جو حکومت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے خلافت یعنی امامت کبریٰ کو، کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، صغریٰ چھوٹی کو، تو بڑی امامت کو نماز کی امامت پر قیاس کیا اور کہا کہ رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینین لدیننا افلا نرضاہ لدنیانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حضرت ابوبکر کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، تو کیا ہم ان کو اپنی دنیا کے لیے پسند نہ کریں؟ تو صحابہ نے بھی قیاس کیا، حضرت عمر نے بھی قیاس کیا، علی نے بھی کیا، حضور نے بھی کیا۔ اس کا مطلب کہ قیاس کوئی ایسی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، اہل آدمی کرے تو کر سکتا ہے۔ شرائط قیاس، قیاس کی ماہیت کو سمجھنا۔ قیاس کی ماہیت کا اوپر بیان ہو چکا، یعنی مجتہد جو قیاس کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سمجھتا تو ہو قیاس ہے کیا، ایسا نہ کہ الٹا ہی کام کر کے کہ میں نے قیاس کیا۔ نمبر 2، قیاس کے موقع و محل کو سمجھنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ محل قیاس وہ حکم ہے جس میں نص صریح موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں وہ حکم صراحت سے موجود نہ ہو، یعنی اگر بھنگ کے بارے میں ہوتا، قرآن میں حرام ہونے کا حکم آ جاتا یا حلال ہونے کا حکم آ جاتا، تو پھر بھنگ کو قیاس، شراب پر قیاس نہ ہو سکتا، یہ بات ہے۔ کیونکہ حضرت معاذ والی حدیث میں گزر چکا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ قال اجتہد برأیی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر قیاس ہے، عرض کیا کہ اس صورت میں اجتہاد کروں گا، بلفظ دیگر قیاس سے کام لوں گا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قیاس اسی صورت میں جائز ہے جب قرآن اور حدیث کی نص موجود نہ ہو، نص سے مراد ٹیکسٹ، عبارت، صراحت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ نمبر 3، قیاس کی اہلیت۔ حضرت معاذ والے قصہ ہی سے یہ شرط بھی نکلی کہ قیاس کرنے والا اس کا اہل بھی ہو، اور وہ اس طرح کہ وہ دین کا پورا عالم ہو اور اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے حکم میں نص نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس ہی ٹھوکتا رہے گا۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں ہو سکتا ہے وہ مسئلہ بالکل واضح واضح لفظوں میں پہلے ڈکلیئر ہو، اب وہ بیٹھ جائے گا اس پر اجتہاد کرنے، بھئی یہ اجتہاد کا تیرا میٹر ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث پر اس کی گہری نظر ہو اور وہ استدلال و استنباط مسائل کے طریقوں سے بھی پوری طرح باخبر ہو، اس کے بغیر اس کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ مسئلے کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ نمبر 4، قیاس سے غرض ان مسائل کا حکم معلوم کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں، لہذا اس کو انہی تک محدود رکھنا چاہیے۔ جن مسائل کا حکم وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ موجود ہے، ان میں قیاس کو دخل دینا یعنی تعدیہ کی حکم کی ضرورت کے بغیر ہی صریح احکام کی علتیں نکالنا اور ان علتوں پر احکام کو مبنی قرار دینا، اس طرح کہ جہاں وہ علت نہ ہو حکم کی نفی کر دی جائے، ناجائز اور دین میں تحریف ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، ماضی قریب میں بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور جب تک آگے قرب قیامت کی بظاہر علامتوں میں سے اور ہوتا ہی رہے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک حکم قرآن و سنت میں بالکل واضح واضح موجود ہے، اس کی اپنے پاس سے ایک اس کی ریزن بنائیں گے، اپنے پاس سے گھڑ لیں گے، اور پھر کہیں گے چونکہ وہ ریزن آج کل نہیں پائی جا رہی لہذا اس حکم کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا کہیں گے جی سود جو ہے نا، یہ تو اس لیے تھا کہ اس سے غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، غریب آدمی کو پیسا جاتا تھا، اس لیے شریعت اس کو آرام کرتی ہے۔ آج تو فیکٹری والا جو ہے وہ کمپنی والا سود اگر بینک سے لیتا ہے تو وہ کون سا غریب ہے، 10 کماتا ہے تو 2 بینک کو بھی دیتا ہے اس میں سے، اس میں تو کوئی غربت کا تو کچلنے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔
لہذا جائز ہونا چاہیے، ایک مثال ہے۔ تو یا مثلاً یہ ہے کہ جو زنا کی حد تھی نا، وہ اس لیے کہ اس وقت عرب معاشرہ، مسلمان معاشرہ جو ہے نا، وہ اپنے کلچر کے تحت اس تعلق کو برا سمجھتا تھا، تو اس سے فساد پیدا ہو سکتا تھا، لڑائی ہو جاتی، جھگڑے ہو جاتے، لہذا زنا کے اوپر حد لگا دی کہ مرد عورت اگر کنوارے ہوں تو 80 کوڑے لگیں گے اگر وہ کسی کام میں جنسی تعلقات میں ملوث ہوئے۔ چونکہ آج کل وہ ایسی بات نہیں ہوتی، آزادی کا دور ہے، تو چونکہ وہ فساد فتنہ نہیں بنے گا، لڑکی لڑکا تعلقات قائم کرتے کرتے رہے، تو آج کل اس حد کو لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ جائیں گی معاشرے میں، جو کچھ اس طرح کے جو خود ساختہ جو اسکالر ہیں ہمارے یہاں، وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دو مثالیں یہاں بھی ذکر کی گئی۔ تو یہ قیاس اور اجتہاد نہیں، یہ تحریف الدین ہے، یعنی دین میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، جیسے یہ یہودی کرتے تھے، وہی جیسے رجم کے معاملے میں انہوں نے کیا، رجم کے حکم کو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یہ فساد کا باعث بن رہا ہے، انارکی پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، لہذا اس کو موقوف کر دو، حالانکہ وہ رجم تو صراحتاً تورات کا حکم تھا۔ تو چاہے انارکی پھیلے، کچھ بھی ہو، جو شرعی حکم ہے نا، وہ موقوف نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر شریعت رہے گی کیا، انسانوں کی اس پہ چلی جائے گی کہ ثواب دید پر۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے وضو کی علت یہ نکالی کہ عرب چونکہ جانور چراتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، لہذا ان کے منہ ہاتھ وغیرہ میلے ہوتے تھے اور ان پر مٹی لگی ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہوا۔ اب ہم چونکہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، صبح نہا دھو کر نکلتے ہیں، میل کچیل مٹی سے واسطہ نہیں ہوتا، لہذا ہم میں وہ علت نہیں پائی جا رہی، اور اس وجہ سے ہمارے لیے نماز کے وقت وضو کا حکم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کا، یہ بھی ایک اجتہاد کی فیکٹریاں لگاتے ہیں بعض لوگ۔ نمبر 5، علت کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسا وصف ہو جس کا شرح میں اعتبار کیا گیا ہو، لہذا شرعی اعتبار سے اس کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا۔ یہ گویا کہ اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے کہ جو بھی علت نکالی جائے گی وہ قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہوگی، مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر بندہ اپنے حساب سے ایک علت نکالے، جیسے وہ جو بڑھیا تھی کہ کوئی اس کے پاس باز آ گیا بادشاہ کا، تو اس نے دیکھا اپنے خیال سے کہ باز جو ہے بیچارہ، اتنی بڑی چونچ ہے اس کی، ٹیڑھی میڑھی، جو دانا کیسے کھاتا ہے، اور اتنے اتنے اس کے بال ہے، کبھی اس کی کسی نے حجامت نہیں بنوائی، تو اس نے اپنے حساب سے کینچی پکڑی اور اس کی حجامت بھی کر دی، چونچ بھی کاٹ دی، پنجے بھی کاٹ دی اس کے، اپنے خیال سے بہت اچھا کام کیا اس نے۔ تو کچھ لوگ شریعت کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی کہانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔